ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، فلاح کامیابی، اس تعلق سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کامیابی اور فلاح کے تعلق سے قرآن مجید اس قدر اہمیت کیوں دیتا ہے؟ ہم نے جیسا کہ پہلے بھی وعدے کیا کہ آخرت کی وہ کامیابی کہ اگر مل جائے تو چھینی نہ جائے، اور اگر نہ ملے تو اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس قدر اہم معاملہ ہے۔ یعنی اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ آدمی اپنی کھوئی ہوئی کامیابی کو دوبارہ حاصل کر سکے، یا ملنے والی کامیابی کے کھو جانے کا اس کے سامنے خطرہ موجود ہو۔ اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورہ عصر کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا، اور سارے انسان کو خبردار کر دیا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان خسارے اور نقصان سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اگر انہیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو انہیں 4 اہم صفتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا۔ سورہ عصر کی ایک مختصر سی تفسیر میں آپ کے سامنے نقل کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات عیاں ہو جائے کہ زندگی جو ہمیں امتحان کی شکلوں میں ملی ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے با مقصد طور کے پر اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، ہم اسے فضولیات میں، بیکار قسموں کے کاموں میں اور آخرت کی نجات کے بجائے صرف دنیا داری میں اسے استعمال نہ کریں۔ سورہ عصر کی اگر اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہی اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے ہدایت کی شکلوں میں کوئی اور سورے اور فرامین نہیں نازل کرتا، صرف سورہ عصر کو ہی نازل کر دیتا تو یہ انسانیت کے لیے کافی ہوتا۔ بتائیے کہ کتنا اہم معاملہ ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے جس کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سورہ اس قدر اہمیت اور فضیلت اور اپنے مقام کے اعتبار سے اتنی بلند ہے اور اتنی جامع ہے کہ اتنی ہی سورہ کو اگر نازل کر دیا جاتا تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی، مزید کسی سورہ کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سورہ کے بارے میں آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اب یہاں یہ بات پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو یہ اس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے عظیم الشان ہونے کے لیے بیان کرتا ہے، لیکن انسانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان حالفا فلیحلف الا باللہ، کہ اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پیش ہی آ جائے تو اسے صرف اللہ ہی کی قسم کھانا چاہیے، سوا اللہ کی کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ بلکہ مسند احمد کی دوسری روایت کے اندر ہے من حلف بشیء من دون اللہ فقد اشرک، کہ اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی تو وہ مشرک ہو گیا، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا۔ لہذا قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، کوئی اپنی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی اپنے باپ کی، کوئی اپنے بچے کی، کوئی بیوی کی۔ یہ ساری چیزیں بے معنی ہے، شرعی اعتبار سے انتہائی غلط ہے۔ ہمیں صرف اللہ رب العالمین کی قسم ہی کھانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، اور اس بات کو شرک کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ عصر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عصر کہتے ہیں زمانے کو، عصر کہتے ہیں نماز عصر کے وقت کو بھی، جو کہ مغرب کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی عصر کے بعد مغرب کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے، دن کے ڈھلنے اور دن کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عصر نچوڑنے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے پر بڑی معنویت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے ہم زمانے کو لیتے ہیں۔ زمانے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خبردار کیا، کیا کہہ رہا ہے؟ زمانہ۔ زمانہ عام طور سے سارے لوگوں کے نزدیک جس بات کو مانا جاتا ہے 3 قسموں کے پر مشتمل ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ انسان ذرا اپنے ماضی کے بارے میں نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ ایک آدمی اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کے سامنے اس کا
بچپنا ہے جو ماضی میں تبدیل ہو چکا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی جوانی ہے جو کہ بیت چکی ہے، اور بڑھاپا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ اسے موت کی آغوش میں لے لے گا۔ یہ چیزیں ہیں، اگر آدمی جوان ہے تو ماضی اس کا بچپن ہے، حال اس کی جوانی ہے، اور بڑھاپا مستقبل ہے جو کہ اندھیروں میں چھپا ہوا ہے۔ ذرا انسان غور تو کرے کہ اگر وہ اپنے بیتے ہوئے پل کے بارے میں سوچتا ہے، بڑے حسین اور خوبصورت پل تھے، لیکن ذرا توجہ دے کہ اگر اس کی زندگی کا کتنا بھی حسین پل گزرا ہے، ان گزرے ہوئے پلوں کو کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی لوٹا نہیں سکتا ہے۔ اور حال، یہ تو زبان سے نکلنے والے الفاظ حال سے نکلنے کے فوراً بعد ماضی میں چلے جاتے ہیں، حال کے پر اسے کوئی قدرت نہیں ہے، اور مستقبل، فیوچر، یہ اندھیروں میں چھپا ہوا ہے۔ تو زمانہ کتنی عجیب و غریب چیز ہے کہ انسان اپنے ماضی کے ایک پل کو لوٹا نہیں سکتا ہے، کوئی طاقت، کوئی اختیار اس کو نہیں دیا گیا ہے۔ حال کے پر اس کو کوئی قدرت نہیں ہے کہ فوراً اس کا حال ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور مستقبل اندھیروں میں چھپا ہوا، جس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کب اس کی موت آنے والی ہے، کل کیا کمائے گا، ساری چیزیں مستقبل کے اندھیروں میں چھپی ہوئی ہے، اس کے علم کے باہر ہے۔ یہ زمانہ ہے، کتنا بے بس انسان، ماضی کا ایک پل لوٹا نہیں سکتا، حال کے پر قدرت نہیں، اور مستقبل اندھیروں میں چھپا ہوا اس کے علم اور اس کی جانکاری کے باہر ہے، اس کے دائرے سے بہت دور ہے۔ یہ حال ہے، یہ زمانہ ہے جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہا ہے۔ یعنی وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر یہ ایک مرتبہ بیت جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ایک لمحے کو لوٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، ساری چیزیں اس کے اختیار اور اس کی قوت سے باہر ہے۔ یہ وقت کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وقت کے بارے میں متنبہ کر رہا ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ کتنا قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ بیت گیا، فضول قسم کے، بیکار قسم کے کاموں میں لگا دیا گیا تو آپ اس کو کبھی لوٹا نہیں سکتے ہیں۔ بہت قیمتی ہے زندگی جو ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ اور شاعر بہت پیاری بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہم سے بیتتا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ انسان بڑا ہوتا ہے، انسان بڑا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو اپنی موت کی طرف، اپنے خاتمے اور کگار کی طرف ہے، رواں دواں ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو 60 سال کی عمر عطا کی ہے، اس نے اپنی زندگی کے 35 سال بتا دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال میں اب 35 سال نکل چکے ہیں، 25 سال کی زندگی باقی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بڑھ رہا ہے، بلکہ انسان تو گھٹتے چلا جا رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے خاتمے کی طرف ہے۔ اگر آپ نے کسی کو 60 روپے دیے، 60 روپے میں سے اس نے 30 روپے، 35 روپے، 40 روپے خرچ کر دیے، تو اب اس کے پاس بچا کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم بڑھ گئی ہے، بلکہ اتنی رقم اس کے پاس گھٹ چکی ہے۔ یہی معاملہ زندگی کا ہے۔ انسان اپنے جنم دن، برتھ ڈے کی پارٹی کیوں مناتا ہے، خوشیاں کیوں مناتا ہے؟ اسے تو غم بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی 60 سال کا تھا اور وہ اپنے 30 سال کے ہونے کے پر خوشیاں منا رہا ہے، 25 سال کے ہونے کے پر سلور جبلی منا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا اتنا سال کم کر دیا گیا، اب وہ اتنا اور قریب آ چکا ہے اپنی موت سے۔ یعنی انسان دھیرے دھیرے اپنی موت کی آغوش میں، موت کے قریب پہنچ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بڑا ہوتے جا رہا ہے، بلکہ چھوٹا ہوتے جا رہا ہے، اس کی عمر گھٹتے جا رہی ہے۔ اسے تو اپنے بیتے ہوئے پل کے بارے میں ماتم کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے کہ میں نے اس کو کن کاموں کے اندر لگایا ہے۔ تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کے بارے میں رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب، آپ دنیا کے اندر ہی اس کے بارے میں فکر کر لیجئے۔ ہم اپنے کاروبار کا اور دیگر معاملات کا، تجارت کا، بزنس کا حساب و کتاب رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے مہینے میں، سال میں، 2 سال میں کتنا کمایا ہے۔ ایک ایک پل کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اس کی بنیاد کے پر آگے اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو ترقی کی پلاننگیں کی جاتی ہیں۔ لیکن کیا یہ ساری چیزیں بہتر ہے؟ یقینی بات ہے کہ دنیاتی اعتبار سے بہت اچھا ہے، ہمیں اپنے کاروبار، بزنس کا بہتر نظم کرنا چاہیے، حساب و کتاب،
لیکن ایک حساب جو رب العالمین لینے والا ہے ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ آج جس طرح ہم اپنے دنیا کے حساب و کتاب رکھ رہے ہیں، کل اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اپنی معاملات زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ اس بات کی فکر کرنا چاہیے میں کیا رب العالمین کے سامنے لے کر جانے والا ہوں، کیسے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے والا ہوں۔ تو انسان اپنی زندگی کی جو خوشیاں منا رہا ہے، برتھ ڈے منا رہا ہے، جنم دیوس مناتا ہے، اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا اتنا پل، اتنا سال بیت چکا ہے، اب وہ اتنا موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جو ہماری زندگی سے بیتتا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ وقت کی اہمیت، زمانے کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ ایک مرتبہ یہ تمہاری زندگی سے نکل گیا، دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا ہے۔ عصر کا ایک مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، یعنی کسی چیز کو نچوڑ لیا جائے، جیسا کہ گنے کے رس کو نچوڑا جاتا ہے، موسمبی کے رس کو نچوڑا جاتا ہے، تو اس کو نچوڑنا کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہی بات شامل ہے کہ ایک مرتبہ اگر گنے سے رس نکال لیا جائے، نچوڑ لیا جائے، تو یہ دوبارہ کبھی بھی اپنی اصلی حالت کے پر نہیں لوٹایا جا سکتا ہے۔ اور یہی معاملہ موسمبی کا بھی ہے، یعنی اسی طرح ہماری زندگی کے ایک پل کو اگر بتا دیا گیا، نچوڑ لیا گیا، تو یہ دوبارہ کبھی ہماری زندگی کے اندر لوٹ کر نہیں آنے والا ہے۔ یہ وقت کی اہمیت ہے جو سورۃ العصر کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی بات کو جاری رکھیں گے اور سورہ عصر کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم ان باتوں کو لے کر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے۔ اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ علاج جسمانی ہو یا ذہنی، اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے۔ شفا طب نبوی کا خزانہ، ہر سنیچر رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا۔ جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ انگاروں کو پھول بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے سے قبل ہم آپ کے سامنے سورۃ العصر کی مختصر سی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ عصر کا ایک مطلب زمانہ ہوتا ہے، اس کے بارے ہم نے بیان کیا۔ عصر کا ایک مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، عصر کا ایک اور مطلب ہوتا ہے نماز عصر کا وقت، اور یہ تینوں معنی یہاں پر مستعمل کیے جا سکتے ہیں، اور تینوں معنی یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کتنا اپنی موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، وقت اس کے ہاتھوں سے کیسے پھسلتا جا رہا ہے۔ اسی لیے سلف میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے سیکھی، اس کے ذریعے بات میری سمجھ میں آئی کہ عصر کی تفسیر کیا ہے۔ سورۃ العصر کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ میرے ذہن و دماغ کے اندر ایک برف کے بیچنے والے سے سمجھ میں آئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں گیا،
بازار میں جانے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، برف فروش تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ برف مجھ سے خرید لو ورنہ یہ پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا. تب میں نے یہ سمجھا کہ عصر کا مطلب کیا ہوتا ہے، سورۃ العصر کی تفسیر کیا ہونی چاہیے. دراصل جس طرح کے برف پگھل رہا ہے، انسان کی زندگی بھی پگھلتی چلی جا رہی ہے. برف کے پگھلنے سے پہلے اگر فائدہ اٹھا لیا جائے، اس کو خرید لیا جائے، وہ مال بک جائے تو اس کے ذریعے فائدہ حاصل ہو جائے گا اور خریدنے والے کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پگھلتا چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسی طرح زندگی ہے کہ اگر اس کے پگھلنے سے پہلے، ڈھلنے سے پہلے، خاتمے سے پہلے ہم نے اس کا بہترین استعمال کر لیا، فائدہ اٹھا لیا، تو یقیناً یہ زندگی ہمیں فائدہ دینے والی ہے. اس زندگی کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بنا لیں گے. لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا اور ٹائم پاس کی طرح اور یوں ہی فضولیات میں اسے بتانے کے ذریعے ہم نے ختم کر دیا تو یہ زندگی ہمیں کبھی کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے. تو یہ عصر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اس کی اہمیت کو بیان کیا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان خسارے میں، نقصان میں ہیں. اور یہ وہی نقصان ہے جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، اپنے مقصد زندگی سے آگاہ نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے. اب اگر آدمی کو اس خسارے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور خسارے سے، ٹوٹے سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا ہے، سیف رکھنا ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے 4 اہم باتوں کی جانب اشارہ کیا. 4 اہم باتیں بتائی کہ ان 4 باتوں کے پر عمل کرنے والا ہی دراصل زندگی کے نقصان سے اور انسانیت کے خسارے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا ہے. وہ 4 صفات کون سی ہے جس کو قرآن مجید نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیا. تیسری صفت وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کی، آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کی. تو یہ 4 صفتیں ہیں. سلف کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ کسی سے ملاقات کرتے اور ملاقات کے وقت جدا ہونے لگتے تو سورۃ العصر کو ایک دوسرے پر پڑھ کر سنایا کرتے تھے. یعنی اس کے ذریعے میسیج دیا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی سے آگہی حاصل ہو جائے. ایمان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایمان کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اگر میں چند اشارات آپ کے سامنے رکھ دوں تو انشاءاللہ یہ بات آپ کی سمجھ کے لیے کافی ہو جائے گی. سورہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی اہم حدیث کو اس تعلق سے نقل کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواہ مسلم فی کتاب الایمان. اس روایت کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایمان کا چیپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساتھ فرماتے ہوئے سنا. وہ فرما رہے تھے لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، کہ جب تک تم ایمان والے نہیں بن جاتے جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کے اللہ کی جنت میں داخلہ ناممکن ہے. سب سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. چنانچہ حضرت سفیان بن عبداللہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے کر آئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا ہی اہم مطالبہ کیا. اللہ کا رسول یہ بتائیے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی اہم حدیث اور بات مجھے بیان کر دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے اس مسئلے کے پر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے کتاب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی اور کہا قل آمنت باللہ فاستقیم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر قائم رہو. اس بات سے ہٹنے کی کوشش نہ کرو. کتنی بھی مشکلات، کتنی بھی مصیبتیں اور کتنے بھی مسائل کھڑے ہو جائے، کبھی بھی اپنی اس بات سے مکرنے کی کوشش نہ کرنا. اس کو استقامت سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ ایمان ہے، اس کے بغیر آپ کو جنت ملنے والی نہیں، جنت میں داخلہ ملنے والا نہیں ہے. اور یہ ایمان کیسے بڑھے گا، ایمان کیسے قائم رہے گا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، کہ جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یعنی ایک مومن کو دوسرے مومن سے محبت کرنا چاہیے، اس کا ہمدرد ہونا چاہیے، غمگسار ہونا چاہیے، اس کے دکھ کے موقع کے پر اس کا ساتھی بننا چاہیے اور اس کی مشکلات میں
اور مصیبتوں میں اس کا غمخوار بن کے اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ایک مومن کا فریضہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور آپ نے محبت جو کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، آپسی بھائی چارہ، اس کے لیے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ میں تمہیں کیا کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تمہیں آپس میں محبت قائم رہے اور تمہاری محبت پروان چڑھتی رہے، ایک دوسرے سے تم محبت کرتے رہو، بھائی چارہ اخوت کا مظاہرہ ہوتے رہے. افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کیجئے. اصحاب اکرام کی زندگی کے اندر دیکھیے کہ وہ کس قدر ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہا کہ اگر تمہارے درمیان ایک دیوار یا ایک درخت بھی آ جائے، اس کے بعد تمہارے بھائی سے ملاقات ہو، تمہیں سلام کرنا چاہیے. اس قدر سلام کو اہمیت دی گئی ہے. سلام کا مطلب ہی ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلامتی، امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں تمہیں ملے. کتنا پیارا جملہ ہے، کتنی بہترین چیز ہے جو سلام کے ذریعے ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن تک پہنچاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تم اپنی ذات سے بالکل اطمینان میں رہو، کہ میری ذات سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی اور میں تمہارے لیے سلامتی اور امن کا ذریعہ بننے والا ہوں. تو یہ ایمان کی اہمیت ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے، ٹوٹے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں ایمان اپنانا چاہیے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے بعد دوسری چیز ہے عمل صالح. عمل صالح کی تعریف یہی ہے، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، یعنی اللہ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کسی کام کو بجا لانا، اسی کو عمل صالح سے تعبیر کیا گیا ہے. مثلا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اب نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے آپ نے نماز ادا کی، جس طریقے سے آپ نے زکوٰۃ کو لاگو کیا، اس کے لیے جو قوانین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس کو فالو کرنا، یہی عمل صالح ہے. اگر ہم نے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کے بجائے کسی اور کے طریقے پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ادا کرنے کی کوشش کی تو عمل صالح نہیں کہلائے گا. اس کے بعد دو اہم صفتیں ہیں، یہ تو بنیاد تھی ایمان اور عمل صالح. دو صفتیں ہیں، حق بات کی وصیت کرنا اور حق بات کے پر جمے رہنے، صبر کی تلقین کرتے رہنا. یہ دو صفات ہیں. اس سے قبل سمجھ لیجئے کہ حق آخر کسے کہا جاتا ہے. حق کے بارے میں قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کہ حق در اصل قرآن کو کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے عمل کے ذریعے جو کچھ بھی ثابت ہو، یہ ساری چیزیں حق کے دائرے میں آتی ہیں. چلیے میں اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، نمایاں کر دیتا ہوں. وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظا فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمع ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأومأ بإصبعيه إلى فيه فقال اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. اس روایت کو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہاں علم کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلا کرتی تھی اسے لکھ لیا کرتا تھا. کس کے لیے؟ اريد حفظا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو میں یاد کر سکوں. اس کے لیے نبی کے فرامین جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے اسے میں لکھا کرتا تھا. فنہتنی قریش، قریش کے لوگوں نے مجھ کو منع کر دیا اور کہا کہ تم نبی کی ساری باتوں کو لکھ لیتے ہو، جبکہ آپ ایک انسان ہیں، بشر ہیں. کبھی آپ غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے عالم میں بات کرتے ہیں. اور یہ بات تو بالکل نمایاں ہے کہ اگر ایک آدمی غصے کے عالم میں بات کرتا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، دماغ اس کے قابو میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری باتیں غصے میں کرنے کے بعد جب آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور آدمی تھوڑا ہوش مندی کے عالم میں آتا ہے تو اسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسی باتیں کیوں کہیں
اور کبھی کبھی یہی بات خوشی کے عالم میں بھی ہو جاتی ہے. بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے کوئی بات کہہ دیتا ہے, بعد میں جب اس کا دماغ خوشی کے اس مرحلے اس عالم کے باہر نکلتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے ایسی باتیں کیوں کی. تو یہ انسان کا ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے, خوشی میں کچھ بات کہتا ہے, غصے میں کچھ بات کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھی اس طریقے سے باتیں کر لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھنے سے اپنے آپ کو روک لیا, لیکن اس مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا کہ لوگ اس طرح کی باتیں آپ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی جانب اشارہ کیا, اپنی انگلی سے اپنے منہ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اکتب, لکھو, فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ حق ہوا کرتی ہے. یعنی نبی کی زبان سے جو بات بھی نکلے قرآن حدیث کی, یہ ساری باتیں حق کے پر مشتمل ہے اور اسی بات کی وصیت اور تلقین کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. یہ تفسیر اپنی جگہ کے پر انشاءاللہ یوں ہی چلتی رہے گی, اور دو صفات جو یہاں پر اخیر کی ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے باتیں لے کر حاضر ہونے والے ہیں. وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, دوبارہ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے وہ باتیں جو رہ گئی ہیں ان کو لے کر. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگاروں کو پھول بنایا